لیکن آپ کو جو مولوی حضرات بولتے ہیں، آپ کو جو باہر کے یہ جو اہل سنت والے سنی، یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سنی ہیں، جیسے شیعہ ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ سنی ہے. تو یہ آپ کو بولتے ہیں کہ نماز میں قرآن کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ صرف اسی طریقے کو طریقہ سمجھتے ہیں جو ان کو آتا ہے، اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ طریقہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، سارا دن تو حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو نہیں پتہ چل سکتا. تو جب تک ان کو پتہ نہیں چل سکتا تو یہ مسجدوں میں، خطبوں میں، جمعوں کے خطبوں میں آپ کو نہیں بتا سکتے. تو جب آپ کو بتائیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ہمارے ملک میں کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش کے تحت ہمارے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا سسٹم تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اور اس سے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں، جب بھی آپ حدیثوں کے متعلق مولویوں سے سوال پوچھیں گے نا، تو ان کے دماغ کے اندر اپنی احادیث کو اوپر رکھنے کے لیے اور اسلام کا حصہ بنانے کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں، جو سوال ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں جی آپ اس کے اندر سے طریقہ نہیں نکال سکتے، حالانکہ طریقہ ہے. قیام کا ذکر ہے، اللہ نے اشاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا حکم دیا ہے. اللہ نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو. تو اب پیچھے رہ کیا گیا؟ جو عقل مند ہے نا، جو بات کو غور سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عقل سے توجہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. تو ہمیں اللہ کی طرف سے صاف طور پہ کلیئر اجازت ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں